بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي رافع أسلم مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من غسل ميتا فكتم عليه غفر الله له 40 مرة. حضرت ابو رافع اسلم رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آزاد کردہ غلام ہیں. وہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: من غسل میتا فکتم علیہ، جو شخص کسی میت کو غسل دے پس وہ اس کی پردہ پوشی کرے، غفر اللہ له 40 مرہ، تو اللہ تعالیٰ اسے 40 مرتبہ معاف فرمائیں گے. اس حدیث میں میت کو غسل دیتے ہوئے اگر کسی عیب کا ظاہر ہونا سامنے آ جائے تو وہ میت اگر مسلمان ہے اور کھلی فاسق و فاجر نہیں ہے تو ایسی میت کے اس عیب پر پردہ ڈالنا، اس پر اللہ کے نبی نے فضیلت سنائی کہ اللہ رب العزت ایسے شخص پر جو اس میت کے عیب پر پردہ ڈالے اور وہ کسی کو نہ بتائے تو اللہ تعالیٰ اس کی 40 مرتبہ بخشش فرمائیں گے. دیکھیں، ایک ایسا شخص ہے کہ جو کھلم کھلا فاسق ہے اور دین کا دشمن ہے. اگر ایسے شخص کی میت کے ساتھ کوئی ایسا واقعہ ہو جائے کہ اس کی شکل بگڑ جائے یا اس کے اوپر کوئی ایسا عذاب کی صورت نظر آئے تو اس کو تو لوگوں کو بتانا چاہیے تاکہ دوسرے لوگ عبرت حاصل کریں. گانا گاتا تھا سب کے سامنے، شراب سب کے سامنے پیتا تھا، یا منافق قسم کا آدمی تھا، یا صحابہ کا گستاخ تھا، یا اور دیگر شرک و بدعات میں پڑا ہوا تھا اور لوگوں کو بھی اس کی ترغیبیں دیتا تھا. تو ایسا شخص اگر اس کا کوئی عیب ظاہر ہو جائے تو اس کو تو لوگوں کو بتانا اس نیت سے کہ لوگ عبرت پکڑیں، دیکھ لے بھائی تیرے ساتھ بھی ایسا نہ ہو، اور پتہ چلے کہ یہ باطل کام کر رہا تھا اور باطل عقیدے پہ تھا. لیکن ایک عام مسلمان جو کھلم کھلا فاسق و فاجر نہیں تھا، اگر گناہ گار تو وہ تو ہر انسان ہے، گناہ کرتا بھی تھا تو چھپ کے کرتا تھا، تو ایسے شخص کی اگر کبھی میت ایسی عیب اس کا ظاہر ہو جائے تو اس کو چھپانا چاہیے. اس پر اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اس عیب کو چھپانے والا اللہ تعالیٰ اس کی 40 مرتبہ مغفرت فرمائیں گے. اب بعض دفعہ دیکھیں، ایک شخص اگر مستقل دوائیاں کھا رہا ہے، یہ ضروری نہیں ہے کہ اگر کسی میں کوئی عیب تو وہ گناہ گار اب وہ جہنم میں چلا گیا اور یوں ہے. ایک شخص لمبے عرصے کا مریض ہے اور وہ دوائیوں کا استعمال بہت کر رہا تھا اور ہیوی قسم کی ڈوز استعمال کر رہا تھا، بڑی ہیوی اینٹی بائیوٹک، تو فطری چیز ہے کہ پھر مرنے کے بعد اس کے جسم سے اسمیل تو آنا شروع ہوتی ہے کیونکہ ان دوائیوں کا اثر ہے. تو یا ایک شخص وینٹیلیٹر پہ 4 10 دن ہے، اب جب اس کو وینٹیلیٹر سے اتارا جائے اور وہ مر جائے تو ظاہر بات ہے اس کا جسم پھول جائے گا، اس کا چہرہ پھول جاتا ہے. تو ہم اس پر تجزیہ شروع کر دیں، دیکھو یہ کیسا ہے یار، اس کے دیکھو شکل کیسی ہو گئی، یا دیکھو اس کے جسم سے ایسی اسمیل آ رہی تھی. تو بعض دفعہ اس طرح کے حالات جو انسان کے جسم پر دوائیوں کے اثرات سے یا خارجی اثرات کی وجہ سے لگتے ہیں، تو ظاہر بات ہے کہ اس پر انسان کو نہ بدگمانی کرنی چاہیے نہ اس پر انسان کو تجزیہ کرنا چاہیے. تو اس لیے ہر ایک پر ہم اپنی طرف سے فتویٰ بھی جو ہے وہ نہیں لگا سکتے کہ جناب یہ تو بڑا گناہ گار تھا، یہ تو بڑا فاسق و فاجر تھا. تو اللہ رب العزت نے اگر اس شخص کا ایک عام مسلمان تھا، گناہ چھپ کے کرتا تھا اور اتنا گناہ گار بھی نہیں تھا، اگر کوئی عیب غسل دینے والے کے سامنے ظاہر ہو جائے تو اسے چھپانا چاہیے. اللہ تعالیٰ ایسے شخص کی 40 مرتبہ بخشش و مغفرت فرماتے ہیں. یہ میں نے باب اس لیے لیا ہے کہ ابھی کچھ درس شاید 1-2 جمعہ چلیں
میت کے متعلق مسائل، تو سب سے پہلے تو یہ ہے کہ جب ایک انسان نزع کی حالت میں اور وہ مرنے کے قریب ہو تو جو اس کے قریب کھڑے ہوں وہ ان کو کیا کرنا چاہیے، اور خود جو مرنے والا ہے اسے کیا کرنا چاہیے۔ بعض دفعہ اس کے گھر کے سارے افراد کو وہاں بچوں کو جمع کر دیا جاتا ہے، اور جناب بیٹے بھی بیوی بھی، تو وہ تو اس آخری لمحے میں اپنے بچوں کو ہی دیکھ رہا ہوگا، ان کی جدائی کا افسوس ہو رہا ہوگا، وہ غم صدمہ اس کے اوپر اتنا حاوی ہوگا۔ اس وقت تو ضرورت ہے کہ اس آخری لمحے میں خوب اللہ کی طرف متوجہ ہو جائے، کیا پتہ اسی لمحے اللہ تعالیٰ معاف فرما دیں اگر یہ شخص گناہ گار ہے۔ تو اسے چاہیے، بلکہ گھر والوں کو بھی چاہیے کہ اس کے قریب لقنوا موتاکم لا الہ الا اللہ، حدیث میں آتا ہے اپنے مرنے والوں کے قریب کلمہ تلقین کیا کرو، اسے کلمے کی تلقین کرو۔ اور کلمے کی تلقین کیا ہے کہ گھر والے خود بھی کلمہ پڑھنے لگ جائیں، تھوڑے سے بلند آواز سے، اتنے چیخ کے بھی نہیں، اتنی بلند آواز سے کہ میت سن لے، اور جو مرنے والا ہے وہ سن لے، جس کی موت قریب ہے، تاکہ اگر وہ بھولا ہوا ہے تو اسے وہ کلمہ یاد آ جائے۔ اور ایسے موقع پر اسے توبہ کرنی چاہیے۔ یہ دیکھیں یہ لمحہ ہر ایک کے سامنے آنا ہے، موت برحق ہے، تو ایسے موقع پر انسان اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے کہ یار کیا پتہ اسی آخری لمحے میں اللہ معاف فرما دے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تو مہلت دی ہے نا کہ اگر کسی شخص کی روح اگر اس کے پاؤں سے، گھٹنوں سے اور پیٹ سے بھی نکل گئی ہو، اور وہ اس وقت بھی اللہ سے معافی مانگے گا، اللہ تعالیٰ اس وقت بھی اسے معاف فرما دیں گے۔ حتیٰ یغرغر، ہاں یہاں تک کہ جب یہ روح گلے تک آ جائے اور غرغرے کی حالت ہو جائے، اب توبہ کا دروازہ بند ہو جاتا ہے۔ اس کے علاوہ جو ہے ابھی پیٹ سے بھی روح نکل گئی، گھٹنوں سے، لیکن ابھی اوپر کا جسم رہتا ہے اور گلے تک وہ روح نہیں آئی، تو اللہ رب العزت نے اس وقت تک بھی توبہ کا دروازہ کھولا ہوا ہے۔ میں اس دن ایک ساتھی کو کہہ رہا تھا، یار سنتوں پر انسان کو عمل کرنے کا اگر چسکا لگا ہو نا، اور اسے اس پر کیا کہتے ہیں خوشی ہوتی ہو، تو اس کو اس وقت بھی سنتیں یاد رہیں گی کہ اس وقت میرے نبی کی کیا سنت ہے، اس وقت میرے پیغمبر کی کیا۔ اپنے ذوق کی بات ہے۔ میں نے اس کو کہا کہ اگر کوئی ایسا ہے کہ جو اس وقت بھی اس سنتوں کو یاد رکھے، کہ اگر اس کی پتہ ہے کہ اب بس میرا آخری وقت ہے اور بیوی اس کے قریب ہے، تو وہ اپنے بیوی کے سینے کے ساتھ ٹیک لگا کر دنیا سے جائے، جیسے میرے نبی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سینے کے ساتھ ٹیک لگا کے دنیا سے گئے۔ اس موقع پر کسی کو یہ یاد رہے گا کہ مسواک گھر والوں سے مانگیں، اور جناب آخری وقت چونکہ پیغمبر نے مسواک کی تھی، اگر کوئی اس لمحے میں یہ سنتیں پوری کر رہا ہو، تو مجھے بتائے اللہ کو رحم نہیں آئے گا، اس پر ترس نہیں آئے گا کہ اس موقع پر بھی اسے اپنے بیوی بچے گھر بار یاد نہیں، یاد ہے تو میرے نبی کے طریقے یاد ہیں۔ تو یہ دلیل ہے کہ یہ آخر وقت تک اپنے پیغمبر کو یاد رکھے ہوئے، اور یہ ملت رسول پر جا رہا ہے دنیا سے۔ تو بہرحال یہ تو میں نے کہا ایک ذوق اگر ہو تو پھر انسان یہ چیزیں کرتا ہے، تو آخری وقت میں انسان کو توبہ کرنی چاہیے۔ کبھی بھی میت کو، جو آدمی مرنے والا اس کو یہ نہیں کہنا کہ کلمہ پڑھیں، تو چلیں اب کلمہ پڑھیں، بھائی اس وقت وہ تکلیف میں ہے، کیا پتہ غصے میں کہہ دیں نہیں پڑھتا ہوں بھائی تجھے اپنی پڑھی ہوئی ہے، تو وہ تو بس گیا نا، اس کی تو دنیا بھی گئی آخرت بھی گئی۔ تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ خود پڑھنا شروع کر دیں، جب اسے یاد آئے گا تو وہ خود جو ہے وہ پڑھنا شروع کر دے گا۔ اب اگر آپ دیکھ رہے ہیں کہ کسی کی روح بڑی مشکل سے نکل رہی ہے، اور یہ پتہ بھی چلتا ہے بعض دفعہ 2-3 دن تک گلے میں روح پھنسی ہوئی ہوتی ہے، نزع کی حالت میں جسم کے اور اعضاء سے روح نکل چکی ہوتی ہے۔ اچھا، ایسی زیادہ تر روح جو نکلتی ہے مشکل سے اور پھنس جاتی ہے یا تکلیف میں آ جاتی ہے اور ایک دن تک روح پھنسی رہتی ہے، تو عموماً دیکھا گیا ہے ایسا بخیل آدمی کے ساتھ ہوتا ہے، جس کو ہم کہتے ہیں کنجوس آدمی، جس کے دل میں دنیا کی محبت زیادہ ہے نا، اس لیے کنجوس ہے نا۔ تو
تو اس کی روح اپنی ساری چیزوں کی طرف متوجہ ہو، یار یہ بھی چھوڑ کے جا رہا ہوں، یار یہ بھی چھوڑ کے، یہ بھی چھوڑ کر۔ اپنے تجربات بھی میرے سامنے ہیں کہ جو دنیا میں بہت کنجوس رہا، اپنے پہ بھی خرچ کرنے میں سوچتا تھا یار کھاؤں یا نہیں کھاؤں، چل چھوڑ یار نہیں کھاتا ہوں، بھی پیسے بچا لو۔ ابے بھائی یہ کمایا کس لیے؟ اولاد پہ بھی خرچ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، اولاد کو بھی گھی کا ڈبہ لا کے دے دیا کہ اوپر سے بس صرف روٹی یوں مار مار کے کھانا، اندر نہیں ڈالنا روٹی، اس کو سال بھر بھی چلاؤ تو ختم نہیں ہوگا۔ تو ایسے کنجوس مکھی چوس کا حال پھر زیادہ تر جو تجربے میں بات آئی ہے، بخیل اور کنجوس آدمی کی روح بڑی مشکل سے نکلتی ہے، یا جس کے دل میں دنیا کی محبت بہت زیادہ ہو۔ جیسے حضرت عطار رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے نا، اپنے عطر کی دکان پہ تھے اور بڑی مہنگے مہنگے عطر، تو ایک اللہ والے وہاں سے گزرے اور دکان پہ عطروں کی شیشیاں دیکھیں اور ان کو کہنے لگے میاں تیری روح کیسے نکلے گی، ایک ایک شیشی میں آ کے پھنسے گی، ایک ایک شیشی میں آ کے پھنسے گی۔ مراد یہ نہیں کہ روح نکل کے وہاں پھنسے گی، مطلب یہ کہ اس کو بھی دنیا سے جاتے ہوئے اس کے بھی افسوس ہو رہا ہے، یار یہ اتنا قیمتی عطر جا رہا ہے، یار یہ دولت جا رہی ہے، یار یہ، تو ظاہر بات ہے اس طرف متوجہ ہونا روح کا پھنسنا ہے۔ تو انہوں نے آگے سے تنزیہ کا، جا بابا اپنا کام کر، ہماری روح بر نکل جائے گی، تو اپنی فکر کر، تیری کیسے نکلے گی؟ اس نے کہا میری تو ایسے نکلے گی، دکان کے سامنے لیٹے اور کلمہ پڑھ کے انتقال کر گئے۔ اتنا اثر دل پہ پڑا کہ وہیں سب کچھ چھوڑ کر فقیری اور درویشی اختیار کر لی۔ تو اس لیے بخل سے کام نہیں لیں، کم از کم انسان اپنی اولاد پر اچھا خرچ کرے، اپنے گھر والوں پہ اچھا خرچ کرے، اللہ تعالیٰ بہت دے گا۔ اپنے بچوں کو بچے اگر خوش ہوں گے نا، وہ دل سے دعائیں دیتے ہیں، وہ خوش ہو جائیں گے۔ بیوی کو خوش رکھیں، اپنے ماں باپ کو خوش رکھیں۔ یہ نہیں ہے کہ ماں باپ کچھ چیز مانگیں تو ان کو دیں۔ جیسے ایک شخص کہنے لگا یار اپنے والدین کا، اپنی اماں ابا کا ہر طرح کا خیال رکھتا ہوں، پھر بھی ناراض رہتے ہیں، جب کبھی کوئی چیز مانگی ہے میں نے لا کے دی پھر بھی۔ انہوں نے کہا یہی تو ناراضگی کی وجہ ہے، وہ مانگتے کیوں ہیں؟ بغیر مانگے تم نے کبھی ان کی وہ خواہش پوری کی ہے؟ بغیر مانگے دیتے تو اب دیکھو کیسی دل سے دعائیں نکلتی ہیں۔ تو بہرحال اس طرح جو ہے وہ روح، بعض دفعہ انسان دیکھتا ہے کہ کسی کی روح پھنسی ہوئی اور وہ تکلیف میں، یہ پھنسی ہوئی نہیں بھی یہ روح، لیکن اب پتہ ہے کہ آخری وقت ہیں اس کے، تو اس کے قریب یاسین پڑھا کریں۔ یاسین میت جو مرنے والا ہوتا ہے قریب المرگ، اس کے قریب یاسین پڑھنے سے اللہ تعالیٰ میت پر آسانی فرما دیتے ہیں، اس کی روح آسانی سے نکل جاتی ہے۔ اور اس وقت اگر کسی کو سورہ یاسین خود یاد ہو اور وہ خود پڑھ لے تو سونے پہ تو سہاگا ہے۔ پھر بعض دفعہ ایک شخص مرنے والا ہوتا ہے تو گھر کے قریب لوگ نا اس کے منہ میں شہد ڈالتے ہیں، بھائی شہد ڈالو، اس وقت جو ہے نا بہت موت کا ذائقہ بہت کڑوا ہوتا ہے، شہد ڈال، تیرے شہد سے وہ ذائقہ میٹھا ہوگا؟ ابے بھائی وہ کوئی اور کڑواہٹ ہے، اگر خدا نہ خواستہ کڑواہٹ ہوئی، اللہ ہم سب کی موتوں کو آسان فرمائے، اللہ تعالیٰ موت کی سختیوں سے محفوظ فرمائے۔ یہ شہد وہد سے یہ چیزیں نہیں دور ہوتی، یہ ہم نے اپنی طرف سے لوگوں نے بنائی ہوئی ہیں۔ اس وقت انسان کے اعمال اب وہ کام آئیں گے۔ اب اگر کسی شخص کا انتقال آپ کے سامنے ہو جائے تو جو قریب ہیں اب ان کی کیا کیا ذمہ داریاں ہیں؟ پہلے تو یہ کہ اس میت کی آنکھوں کو بند کر دیا جائے، کیونکہ تھوڑی دیر تک اگر آنکھیں بند ہوئی تو وہ کھلی کی کھلی رہ جائیں گی، کیونکہ حدیث میں آتا ہے کہ میت کی آنکھوں کو بند کر دیا کرو کہ اس کی نظریں روح کا تعاقب کرتی ہیں، اللہ کے نبی نے فرمایا۔ یعنی ایک شخص کی روح یوں نکلی اور یوں جو جا رہی ہے تو یہ آنکھیں بعض دفعہ روح کو دیکھ رہی ہوتی ہے، اپنی روح اس وقت اصل صورت میں نظر آ جاتی ہے کہ یار آج تک سنا تھا روح کیا ہے، لیکن اب وہ میت یوں دیکھ رہی ہوتی ہے بعض دفعہ، تو وہ تعاقب کر رہی ہوتی ہے، اگر تو وہ اللہ کے نبی نے فرمایا وہ نظر روح کا تعاقب کر رہی ہوتی ہیں تو وہ کھلی رہ جاتی ہیں۔ تو ایسے موقع پہ جب اس کے انتقال ہو جائے تو اس کی آنکھیں بند کر دیں، اس کی ٹانگوں کو سیدھا کر دیں، اس کے ہاتھوں کو سیدھا کر دیں، اس کے ٹانگوں کو سیدھا کر کے انگوٹھوں کو، دونوں پاؤں کے انگوٹھوں کو تھوڑی دیر باندھ دیں، پھر کیونکہ تھوڑی دیر کے بعد اس کا جسم جیسا تھا ویسا ہی رہے گا۔ اب اس کے بعد جو ہے وہ میت کے غسل کا انتظام فوراً کیا جائے، تجہیز و تکفین کا انتظام جو ہے وہ فوراً کیا جائے۔
پہلی بات تو یہ ہے کہ میت پہ صبر کیا جائے۔ ہماری شریعت نے ہمیشہ صبر پر اجر بتایا ہے، بے صبری پہ اجر نہیں بتایا۔ اسی لیے فرمایا کہ فلیس منا من ضرب الخدود وشق الجیوب ودعا بدعوی الجاہلیہ، کہ ہم میں سے وہ نہیں، اللہ کے نبی فرماتے ہیں وہ ہماری امت میں سے نہیں جو اپنے چہرے کو پیٹے، اپنے گریبانوں کو پھاڑے اور زمانے جاہلیت کی طرح نوحے کرے، کیونکہ وہ نوحے کرتے تھے اور خود بھی کرتے تھے، اوروں کو بھی رلانے کے لیے۔ تو یہ نوحہ، یہ ماتم، اپنے چہرے پہ مارنا پیٹنا، اللہ کے نبی نے فرمایا وہ میری امت میں سے نہیں ہے جو ایسا کر رہا ہو۔ تو چنانچہ صبر پر اجر ہے، بے صبری پر اجر نہیں ہے۔ شریعت کا مزاج صبر کا ہے، بے صبری کا نہیں۔ اس لیے ان اللہ مع الصابرین فرمایا، اس لیے فرمایا جو صبر کرتے ہیں الذین اذا اصابتهم مصیبہ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون، جب کسی پہ مصیبت آئے وہ کہتے ہیں انا للہ وانا الیہ راجعون، تو مطلب کیا ہے؟ اس کے ترجمے پہ بھی تو انسان غور کرے۔ انا للہ، ہم تو اللہ ہی کے ہیں بھائی، اور مالک کو اپنی ملکیت میں ہر طرح کے تصرف کا اختیار ہوتا ہے، تو لہٰذا ہم اللہ کے، تو اللہ نے ہم سے اگر ایک چیز لے لی تو بس اللہ کی مرضی تھی۔ وَإِنَّ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، اور ہم نے اللہ کی طرف جانا ہے، تو جب اللہ کا دیدار کریں گے تو سارا غم تو خود ہی ختم ہو جائے گا۔ تو یوں تسلی کے الفاظ دیے۔ تو اب جو صبر کر رہا ہے تو اس کے لیے فرمایا اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ، یہی وہ لوگ ہیں جن پر اللہ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں جو صبر۔ تو صبر کے اوپر اجر ہے، بے صبری کے اوپر جو ہے وہ اجر نہیں ہے۔ اور صبر میں بھی صبر جمیل، کہ جو اول وقت میں ہو، اب 3 دن کے بعد کہہ رہے نہیں یار مجھے صبر آ گیا ہے، وہ تو خود ہی آنا ہے، اس وقت صبر ہو۔ لیکن ایک بات یاد رکھیں کہ فطری طور پر آنسوؤں کا نکل جانا یہ بے صبری نہیں ہے۔ چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہے وہ ایک نواسے کا انتقال ہوا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تو آنکھوں سے آنسو نکل آئے۔ حضرت سعد رضی اللہ عنہ فرمایا اللہ کے نبی یہ کیا آنسو؟ فرمایا یہ رحمت ہے اللہ کی، یہ اللہ کی رحمت ہے، یعنی کہ دل کا نرم ہونا یہ اللہ کی رحمت ہے۔ آہ جزا و فضا یہ شریعت نے منع کی ہے، بے صبری کرنا، گریبان پھاڑنا، واہ واہ کرنا، ہائے ہائے کرنا، سینہ پیٹنا، اپنے چہرے کو پیٹنا، اور جناب ایسے وقت میں الٹے سیدھے الفاظ منہ سے نکالنا، تو یہ بے صبری ہے۔ فطری طور پر غم سے انسان کے آنسو کا آ جانا یہ تو رحمت ہے۔ تو لہٰذا صبر جمیل جو اول وقت میں ہو، اور صبر کہتے ہیں جس میں غیر شرعی کام نہ ہو، غیر شرعی کام، غم ہوتا ہے وہ تو فطری چیز ہے، آنسوؤں کا نکل جانا وہ فطری چیز ہے، لیکن بے صبری کس کو کہیں گے؟ کہ جس میں اللہ اور رسول کی نافرمانی ہو، آسان معنوں میں یہ ہے۔ اب میت کے غسل کا جو ہے وہ انتظام کیا جائے سب سے پہلے، اس کے لیے جو اس کے قریبی رشتہ دار ہیں وہ غسل دیں، پہلا حق ان کا ہے۔ اور ہم تو یہ کوشش کرتے نا مولوی صاحب کو بلا کے لائیں، وہ بعض دفعہ لوگ اس لیے کرتے ہیں کہ ان کو طریقہ نہیں آتا غسل کا، وہ میں ابھی بتاتا ہوں مختصر، لیکن کوشش یہ کریں یہ طریقہ سیکھ کے خود غسل دینے کا، حق اس کا ہے۔ بہت سے لوگ ڈرتے ہیں اس سے، بہت سے خاندانوں میں یہ ہوتا ہے کہ یار ہاتھ لگائیں گے کہیں وہ چھو نہ لگ جائے، سایہ نہ لگ جائے۔ میں کہا کرتا ہوں پھر اس وقت وہ میت کے جو ہے نا وہ نیچے کی بنیان ہوتی ہے، یا جو صابن استعمال ہوتا ہے، یا جو کیا کہتے ہیں تولیہ استعمال ہوتا ہے میت کا جسم سکھانے میں، وہ چٹائی استعمال، وہ سب دیہاتوں میں کیا کرتے تھے لوگ مولوی کو دے دیتے تھے، مولوی صاحب یہ، وہ کیونکہ ڈرتے تھے یار یہ صابن اس پر لگا ہوا ہے میت پہ، اور یہ اندر کی بنیان ہے، اور یہ اچھا اتنے سیانے ہیں کہ اگر میت کو گھڑی پہنی ہوگی وہ مولوی کو نہیں دیں گے، تو بھائی وہ بھی تو اس کے جسم کے ساتھ لگی ہوئی تھی نا، ادھر بھی تو چھو لگ جائے گا۔ میت نے اگر قیمتی انگوٹھی پہنی ہوگی وہ بھی نہیں دیں گے، دیں گے بھی تو اندر پسینے والی بنیان یا وہ 10 روپے والا صابن اور یہ اور وہ
تو یہ چیزیں جو ہے نا، اور چپل اگر اس نے اشپا پیس کے پہنے میں ہوں گے تو وہ بھی نہیں دیں گے بھائی، وہ اس چپلوں میں مرا ہے تو اس پہ بھی تو بہت سایہ لگے گا، وہ فوراً پہنچایا کرو مولوی صاحب کو۔ لیکن جہاں ہمارا اپنا مفاد ہو وہاں ہم سیانے ہیں، صاف بات ہے، وہاں ہم خوب دماغ سے کام لیتے ہیں، اور جہاں یہ چھوٹی موٹی چیزوں وہ مولوی صاحب کو دے دو بھائی، وہ جانے اور مولوی صاحب جانے۔ اب اس میں یاد رکھیں کہ غسل کے لیے سب سے پہلے تو ایک مسئلہ سمپل یہ یاد رکھیں، یہ جو بھی میں چیزیں بتاؤں گا یہ کوئی فرض واجب نہیں ہے۔ اگر کسی نے میت کو سادہ پانی سے غسل دے دیا تب بھی غسل ہو جائے گا، اور غسل خود دینے کی کوشش کریں، کیونکہ غسل دینے کی فضیلت حدیث میں آئی ہے کہ جو شخص میت کو غسل دے وہ گناہوں سے ایسا پاک ہو جاتا ہے جیسے آج ہی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے۔ اور آپ کو پتہ ہے یہ فضیلت حج کرنے والے کے لیے، اور یہی فضیلت اللہ کے نبی غسل دینے والے کو فرما رہے ہیں، اور فرمایا جو میت کو غسل دے ایسا پاک ہو جاتا ہے جیسے آج ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا، اور جو میت کو کفن پہنائے اللہ تعالیٰ اسے جنت کا جوڑا پہنائیں گے، اللہ تعالیٰ اسے جنت کا جوڑا۔ یہ مرنے والے مسلمان کے لیے جو حق اس کا پورا کر رہا ہے اتنی فضیلت ہے، تو زندہ مسلمان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا کتنی فضیلت ہوگی۔ تو اس لیے جو ہے وہ کفن پہنانے کی یہ فضیلت اور میت کو غسل دینے کی یہ فضیلت۔ اب غسل کے متعلق ایک مسئلہ یاد رکھیں کہ یہ عمل مستحب ہے کہ جو شخص میت کو غسل دے وہ پہلے خود غسل کر لے، اور میت کو غسل دینے کے بعد بھی خود غسل کرے، یہ مستحب ہے۔ اس کو لوگوں نے فرض سمجھ لیا ہے، واجب سمجھ لیا، یہ ضروری نہیں ہے، ہاں بہتر ہے، اچھا ہے، مستحب عمل ہے۔ حدیث میں اس کی ترغیب آئی ہے کہ میت کو غسل دینے سے پہلے انسان خود غسل کر لے، لیکن اگر کسی نے غسل نہیں کیا اور بغیر غسل کے میت کو غسل دے رہا ہے تو یہ بھی ٹھیک ہے، اور غسل جو ہے وہ ہو جائے گا۔ اب اس کے لیے بیری کے پتے لے لیں، اور یہ ساری چیزیں آج کل بنی ہوئی ملتی ہیں، وہ پانی میں گرم کر لیں، پانی گرم ہو رہا ہے اس میں وہ پتے ہیں، تو یہ اس لیے کہ جسم کو یہ اچھی طرح صاف کرتا ہے۔ اور دنیا میں بھی آپ اگر بیری کے پتے کے پانی کو گرم کر کے اگر دن میں آپ گرمی میں ہم نہائیں تو ہمارے جسم کا میل بھی جو ہے وہ ختم ہوگا۔ کبھی کبھی کرنا بھی چاہیے تاکہ وہ والا غسل بھی یاد آئے، وہ بھائی یہ تو وہی والا غسل ہے، اور صفائی کا ذریعہ ہے۔ اب اس میں پانی گرم کر لیا۔ اب یہ یاد رکھیں کہ میت کو جس پانی سے ہم نے غسل دینا ہے وہ موسم کے مزاج کے مطابق ہو۔ اب ایسا نہیں ہے کہ جون جولائی کی سخت گرمی چل رہی ہے اور آپ ہلکا ہلکا نیم گرم پانی اس سے میت کو غسل دے رہے ہیں۔ یہ میت بھی یہ گرمی سردی اور یہ وزن یہ چیزیں محسوس کرتی ہے۔ یہ عموماً دیکھا گیا ہے کہ اس بیچارے کو جو ہے کہتا ہے بھائی تو اب چلا گیا، اب تجھے بتاؤں گا میں گرم پانی سے، نہیں بھائی جیسا موسم ہے اس گرم پانی میں ٹھنڈا پانی اتنا ملا لیں کہ اس موسم کے لحاظ سے پانی جو ہے وہ مزاج کا بن جائے۔ سردیاں ہیں تو تھوڑا زیادہ نیم گرم ہوگا، گرمیاں ہیں تو تھوڑا اس مزاج کے مطابق اس میں نیم کا پانی آپ ملاتے چلے جائیں ایک بالٹی میں جس میں صاف پانی ہو، تو اب وہ اس سے اندازہ ہو جائے گا کہ اس پانی سے اس موسم کے لحاظ سے میت کو غسل دینا ہے۔ میت کو غسل دینے کے لیے میت کو اس طرح لٹانا مستحب ہے جس طرح ہم مردے کو قبر میں لٹاتے ہیں، یعنی اس کے سیدھے ہاتھ پر قبلہ ہو۔ لیکن بعض جگہوں گھروں کی لوکیشن ایسی ہوتی ہے کہ اس اینگل پہ ہم نہیں لٹا سکتے، جہاں جگہ نہلانے کی ہے وہاں جو ہے وہ اس اینگل میں جگہ نہیں بنتی، تو جس طرح بھی ہو سکے آسانی ہو اس طریقے پر میت کو لٹا کر غسل دیا جا سکتا ہے۔ شریعت نے اتنی سختی کسی پر بھی نہیں کی۔ اگر وہ ٹانگیں اس طرف ہیں اور سر اس طرف ہے تو یہ بھی صحیح ہے، سر کا جو ہے وہ رخ قبلے کی طرف ہے، پاؤں قبلوں کے اپوزٹ سائڈ ہیں، وہ بھی ٹھیک ہے۔ تو چنانچہ اس طریقے سے بھی
کیا کہتے ہیں وہ غسل دے سکتے ہیں، لیکن اگر جگہ ہے، آسانی ہے، تو بہتر یہ ہے کہ اس کو تختہ اس طرح بچھایا جائے کہ جس پر میت اس طرح لٹائی جائے جیسے قبر میں لٹائی جاتی ہے، یعنی کہ اس کے دائیں طرف جو ہے وہ قبلہ پڑے۔ اب اگر میت ایک شخص ڈوب کے مر گیا، اب 3 دن بعد اس کی لاش دریا سے یا سمندر سے نکلی، تو بھائی وہ تو پورا گیلا ہو چکا ہے نا، تو کیا اب بھی اسے غسل دینا یا نہیں؟ تو یاد رکھیں کہ اب بھی اس کو غسل دینا فرض ہے، کیونکہ میت کو غسل دینا زندوں کے لیے فرض ہے۔ یہ مسئلہ زندے کے لیے ہے کہ اگر ایک زندہ آدمی ہے، جا رہا تھا اور پاؤں پھسلا اور دریا میں ڈبکی مار دی اور پورا ہی گیلا ہو گیا اور اس پہ غسل بھی واجب تھا، اب یہ باہر نکل کے آیا، بھائی سر بر کو مل رہا ہے اور یار دھکا دے دیا، سارا گیلا ہو گیا ہوں، اب اس پہ غسل واجب تھا، خالی کلی کرنے، ناک میں پانی ڈال لے، اس کا غسل بغیر نیت کے بھی ہو جائے گا، اس کا وضو بھی ہو جائے گا۔ ایک شخص بارش میں نکلا اور بہت تیز بارش تھی، اور جب نکلا تو سارا ہی گیلا ہو گیا، صاف پانی تھا بارش کا اوپر سے، تو اب اس کا وضو غسل خود ہی ہو گیا۔ اگر غسل واجب تھا صرف کلی کر لے، ناک میں پانی ڈال لے۔ لیکن میت والا یہ مسئلہ نہیں ہے کہ وہ پانی سے اس کی لاش ملی تو آپ کہیں کہ جی ویسے ہی پانی سے تو نکلا، اس کو نہلانے کی کیا ضرورت ہے؟ نہلانا تب بھی فرض ہے، کیونکہ میت کو نہلانا یہ زندہ کے لیے ہے، یہ میت کے لیے نہیں ہے۔ بعض دفعہ کوئی شخص جل کے مر جاتا ہے اور آپ دیکھتے ہیں یہ جلے ہوئے شخص کو پوری پٹیوں کے ساتھ باندھا ہوا ہوتا ہے، پورے بینڈیج پٹیاں اس کے اوپر ہوتی ہیں۔ تو مجھ سے اسی شخص کے متعلق کسی نے کہا کہ کیا کیا جائے، وہ پٹیاں تو ہم کھول نہیں سکتے، نیچے تو اس کے پورے زخم ہی زخم ہیں، وہ علاج چل رہا تھا لیکن بیچارہ مر گیا، تو اس کو تیمم کرائیں یا کیا؟ نہیں بھائی، اوپر سے پانی ڈالتے جائیں اور اتنا ڈالیں کہ اس کی اس پٹی سے اندر آپ محسوس کر رہے ہیں کہ پانی جسم میں اندر چلا گیا ہے، اوپر سے پانی ڈالیں۔ اب یہ تھوڑی ہے کہ اس کو پانی ڈالنے سے نقصان ہوگا، مرنا ہی تو نقصان تھا، مر تو گیا بیچارہ، اب اور کیا مارو گے؟ تو لہٰذا وہ تو زندہ کے لیے کہ ایسی پوزیشن میں تو اب وہ تیمم کرے کہ بھائی پانی جائے گا تو مرنے کا خطرہ ہے، لیکن وہ تو مر ہی گیا۔ تو ایسے شخص کے اوپر کپڑے کے اوپر سے وہ جو بینڈیج یا جو پٹیاں باندھی ہوئی ہیں ان کے اوپر سے پانی اتنا ڈالا جائے کہ آپ کو یقین ہو جائے کہ پانی جذب ہو کر اس کے جسم تک پہنچ گیا ہے۔ اس طریقے سے آپ کو کرنا ہے۔ یہ مسئلہ درمیان میں آ گیا تو میں نے کہا بتا دوں۔ اب میت کو غسل دینے کے لیے آپ نے اس کو میت کو لٹایا۔ سب سے بنیادی چیز یاد رکھیں کہ سطر کا خیال، جس طرح اللہ کے نبی نے فرمایا حضرت علی رضی اللہ عنہ کو، علی نہ کبھی زندہ کی ران دیکھنا نہ کبھی مردہ کی ران دیکھنا، مردے کی ران دیکھنا بھی جائز نہیں ہے، اس کے گھٹنے، یہ سارے گھٹنے سے لے کے ناف تک مرد کا سطر ہے، یہ میت کو بھی نہیں، میت کا بھی سطر ہم نہیں دیکھ سکتے، تو زندہ کی تو ویسے ہی نہیں دیکھ سکتے۔ یہ جو فٹ بال کھیل رہے ہیں یا یہ ویٹ لفٹر ہوتے ہیں، اتنی چڈے تو نہیں ہوتے، وہ تو ہوتے ہی انڈر ویئر ٹائپ کی ہے، تو اس طرح کے گیم دیکھنا جس میں سطر چھپا ہوا نہ ہو یہ جائز نہیں ہے۔ اس طرح کی ریسلنگ دیکھنا جس میں جناب چڈیاں پہنی ہوئی ہیں، پوری رانیں نظر آ رہی ہیں، یہ تو ٹھیک نہیں ہے۔ یا گھٹنے، بعض دفعہ گرمی میں چچا جان جو ہے نا باہر گلی میں بیٹھے ہوتے ہیں اور اوپر اپنے دھوتی کی ہوئی ہوتی ہے، شلوار، سارے گھٹنے نظر آ رہے ہوتے ہیں، بھائی یہ گھٹنا دکھانا جائز تھوڑی ہے۔ یا اکثر روٹی لگانے والے آپ نے دیکھے ہیں جو روٹیاں تندور میں لگا رہے ہوتے ہیں، ان کے گھٹنے نظر آ رہے ہوتے ہیں، آگے انہوں نے جو ہے نا نرم قسم کی وہ بوریاں بچھائی ہوتی ہیں، اس پہ گھٹنے رکھتے ہیں، تو یہی یہ جائز تھوڑی ہے۔ تو سب سے بنیادی چیز یہ ہے کہ سطر کی حفاظت کرنی ہے۔ آپ نے سب سے پہلے جو ہے وہ غسل دینے سے پہلے وضو کروانا ہے میت کو، اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ پہلے سیدھا ہاتھ دھلائیں اس کا، پہلے اچھا اس کا پہلے کپڑے کا مسئلہ، آپ نے کپڑے اس کے اتارنے میت کے، اس کا طریقہ یہ کہ ایک چادر موٹی اوپر رکھ دیں، قمیض آپ پہلے اس کی اتار دیں، اور کوشش یہ ہو کہ وہ قمیض صحیح حالت میں اترے۔ آسانی سے اتر بھی جاتی ہے لیکن ہمارے یہاں مزاج یہ کینچی لاؤ یار، کینچی لاؤ،
بھائی وہ تو اس صورت میں کہ جب بہت مشکل ہو رہی ہے تو اب کینچی سے وہ کپڑے کاٹو، ورنہ یہ کپڑے صحیح سالم اتریں گے اور یہ کپڑے بھی وراثت میں تقسیم ہوں گے کہ آپ اپنی مرضی سے مولوی صاحب کو نہیں دے سکتے یہ فلاں کو دے دو یا غسل، نہیں، سارے وارثوں کی رضا ہوگی تو تب، ورنہ یہ وراثت میں جائیں گے۔ اتنی معمولی باتوں کی طرف ہم توجہ نہیں دیتے۔ اب اگر واقعی قمیض اتارنا بہت اس کے لیے مشکل ہو رہی ہے تو پھر آپ مجبوراً اس کے کپڑوں کو کاٹ سکتے ہیں تاکہ قمیض اتار دی۔ اوپر آپ نے بڑا سا ایک کپڑا رکھ دیا جو اس کے ناف کے اوپر سے لے کے گھٹنوں تک جو ہے وہ سطر ڈھانپے، اسی کپڑے کے اندر سے جو ہے وہ ہاتھ ڈال کر اس کے زاربند وغیرہ کھول کر اس کی جو ہے وہ اگر شلوار پہنی ہوئی یا پینٹ پہنی ہوئی یا لنگی پہنی ہوئی وہ اتار دیں۔ اب جب وہ اس اوپر والے کپڑے کے نیچے سے کھینچتے ہوئے لائیں گے تو اوپر سطر تو چھپا ہوا ہوگا۔ اس کے بعد چونکہ اب اس کے کپڑے آپ نے اتار دیے اور صرف سطر چھپا ہوا ہے، اب اسے وضو کروائیں۔ سب سے پہلے سیدھا ہاتھ دھلائیں 3 بار، پھر الٹا ہاتھ، اور اس میں 2 آدمی 3 آدمی معاونت بھی کر سکتے ہیں، ایک پانی ڈالتا رہے ایک ہاتھ رگڑتا رہے۔ لیکن اس وضو سے پہلے بھی ایک چیز اور یاد آئی، وہ ہے استنجا۔ میت کو استنجا کروانا ہے، اور اس کے لیے یہ ہے کہ ہاتھوں میں دستانے وغیرہ یا کوئی کپڑا پہن لیں اور کوئی 3 یا 5 یا 7 پتھر یا ڈیلے، یہ ویسے بھی اگر انسان استنجا کرتا ہے تو پتھر یا ٹیشو کا استعمال کرتا ہے تو طاق عدد میں، اگر آپ ٹیشو استعمال کرتے ہیں تو کوشش کیا کریں اس کو 3 ٹکڑے کر لیا کریں، تو اب دیکھو یہ بھی سنت ہو جائے گی۔ تو یہ 3 پتھر یا 5 پتھر لیے، الٹے ہاتھ کے اوپر دستانے چڑھا کر اسی سطر چھپانے والے کپڑے کے نیچے سے ہاتھ ڈال کر میت کو پہلے پتھر سے استنجا کروائیں بڑے چھوٹے پیشاب کی جگہ پر، اور وہاں پھر سطر کے کپڑے کے نیچے سے ہی پانی آپ 3 بار بہا دیں تو اس کا استنجا ہو جائے گا۔ اب استنجا کروانے کے بعد اب وضو کروائیں، پہلے سیدھا ہاتھ 3 بار دھوئیں، پھر الٹا ہاتھ۔ کلی کروانے کے لیے میت کے منہ میں تو کلی نہیں، پانی نہیں ڈال سکتے، اس نے تو کلی نہیں کر سکتا وہ، تو روئی کو آپ اچھی طرح گیلا کریں اور وہ روئی اس کے منہ کے اندر آسانی سے جہاں تک جاتی ہے آپ ماریں۔ 3 روئیاں، پہلے ایک روئی اٹھائی اس کو گیلا کیا، اس روئی کو پھینک دیا، پھر دوسری روئی کو آپ نے گیلا کیا وہ منہ میں مارا، پھر تیسری کو، پھر اس کے بعد ناک میں پانی تو نہیں ڈال سکتے، اس کا طریقہ بھی یہی ہے، روئی کو آپ نے گیلا کیا اور نتنوں کے سائز کی وہ روئی بنا لی، اور گیلا کرنے کے بعد دائیں اور نتنے میں اور بائیں نتنے میں ماری، وہ روئی پھینک دی، پھر دوسری روئی اٹھائی دائیں اور بائیں نتنے میں ماری، وہ پھینک دی، پھر تیسری روئی۔ اب اس کے بعد میت کے ناک میں روئی کو ذرا رکھ دیں، دبا دیں، تاکہ ابھی آپ منہ دھلائیں گے تو وہ ناک میں پانی نہ جائے، اور اگر اس کا منہ کھلا ہوا ہے تو منہ پر بھی روئی رکھ دیں۔ اب ناک بھی ہو گیا، اب منہ دھلوائیں، 3 بار منہ دھویا، پھر 3 بار اس کے کونیوں تک ہاتھ دھلائیں، پہلے سیدھا پھر الٹا، پھر آپ سر کا مسح اس کا کریں، پھر اس کے پاؤں دھلائیں۔ یہ میں بالکل آسان بتا رہا ہوں تاکہ کوئی پریشانی نہ ہو کہ یار یہ تو بہت مشکل کام ہے، کتنا آسان کام ہے۔ سیدھا پاؤں دھلایا، الٹا پاؤں، وضو ہو گیا۔ اب غسل دلانا شروع کریں۔ غسل کے لیے آپ جو ہے صابن استعمال کر سکتے ہیں، اس کا جسم پہلے گیلا کر دیا، اس کے صابن آپ استعمال کریں، جھاگ بنائیں، پورے جسم پہ صابن لگا کے اچھی طرح جھاگ بنایا۔ اب وہ جو نیم گرم پانی، وہ جو نیم کے پتوں والا تھا، آپ نے اس کو لینا ہے، اس سے میت کو اب غسل دلانا ہے۔ اب پہلے آپ نے سر کو دھونا ہے، جس طرح دنیا میں غسل کرنا سنت ہے نا، اسی طرح میت کو غسل کروانا بھی سنت ہے، کہ پہلے سر پہ 3 بار پانی ڈالا، پھر دائیں طرف اوپر کی سائڈ، اب میت کی جو بیک سائڈ ہے تو 2 ساتھی میت کو الٹی کروٹ پہ لٹا کر اس کے سیدھی طرف جو بیک سائڈ ہے اس پہ پانی اچھی طرح ڈالیں، چونکہ صابن آپ پہلے مل چکے ہیں، اس کو آپ نے صاف کیا۔ اب میت کے الٹی طرف آپ نے اوپر کی سائڈ پانی ڈالنا ہے 3 بار،
پھر اس کو دائیں کروٹ پر اوپر کر کے میت کے یہ جو الٹی طرف کی بیک سائڈ ہے اس میں آپ نے 3 بار پانی ڈال دیا، اور یہ جب آپ دائیں طرف پانی ڈال رہے ہوں تو یہ کندھے سے لے کر پاؤں تک آپ پہلے دھوئیں، اور جب الٹی طرف پانی ڈال رہے ہوں تو کندھے سے لے کر پاؤں تک یہ الٹی سائڈ، تو پہلے سیدھی سائڈ پوری ہو گئی دھلا دی پاؤں تک، اور پھر الٹی سائڈ، اب یہ میت کا غسل ہو گیا۔ اتنا آسان کام ہے، اور کتنی بڑی فضیلت مل رہی ہے کہ آج ہی جیسے ماں کے پیٹ سے پیدا ہو جو میت کو غسل دے، اس کی اتنی بڑی فضیلت۔ اب کسی کپڑے سے اس کے جسم کو سکھا دیں، اب آپ نے اس کے جسم کو جو ہے وہ سکھا دینا ہے۔ اس کے بعد میت کو کفن پہنانے کی جو ہے وہ باری آتی ہے کہ اب اسے جو ہے وہ کفن کس طرح پہنایا جائے، تو انشاءاللہ العزیز اس کی تفصیل آپ کے سامنے آئندہ درس کے اندر جو ہے وہ بیان ہوگی۔ لیکن 1-2 مسئلے اور بھی اس غسل کے متعلق یاد رکھیں کہ اگر کوئی شخص خود میت کو غسل نہیں دے رہا لیکن کسی کو اجرت پہ بلا رہا ہے کہ بھائی میں میت کو یار غسل دے دو، ہم تمہیں اتنے پیسے دے دیں گے، تو یوں بھی کر سکتا ہے، لیکن اجرت لے کر جو شخص میت کو غسل دے گا اسے یہ فضیلت حاصل نہیں ہوگی، غسل ہو جائے گا لیکن یہ والا ثواب اسے نہیں ملے گا۔ اسی طرح ایک چھوٹا بچہ اگر وہ مر گیا اور بہت چھوٹا ہے تو اس کو اس کی ماں بھی غسل دے سکتی ہے، عورت بھی غسل دے سکتی ہے، کیونکہ ابھی تو وہ چھوٹا ہی ہے، 1 دن کا، 1 مہینے کا، 1 سال کا ہے، تو اس کو تو کوئی اور عورت بھی غسل دے سکتی ہے اس کے ماں کے علاوہ بھی، کیونکہ اس بچے کے ساتھ ابھی تک شہوت کا معاملہ نہیں ہے، نہ غسل دینے والی عورت پہ کوئی ایسی شہوت کا معاملہ ہوگا۔ تو چھوٹا اسی طرح چھوٹی بچی ہے، اب بہت ہی چھوٹی بچی ہے، اس کو اس کا باپ بھی غسل دے سکتا ہے، اس کا والد یا اس کا بھائی، اس کا ماموں یا کوئی مرد بھی اسے غسل جو ہے وہ دے سکتا ہے، لیکن جو بچے ذرا بڑے ہیں ان کو مرد ہی غسل دیں گے، اور جو لڑکی تھوڑی سی بڑی ہے اسے اس کے عورت ہی غسل دے گی، اب اسے مرد غسل نہیں دے گا۔ اسی طرح اگر نہیں ہے کوئی جو ہے وہ کیا کہتے ہیں مرد قریب، تو ایسی صورت میں عورت اپنے خامند کو غسل دے سکتی ہے، عورت اپنے خامند کو غسل دے سکتی ہے، شوہر کو غسل، کیونکہ وہ 4 مہینے 10 دن تک اس کی بیوی پھر بھی ہوتی ہے، اسی لیے میت کو بیوی شوہر کو ہاتھ لگا سکتی ہے مرنے کے بعد اگر شوہر مر گیا، لیکن شوہر مری ہوئی بیوی کو دیکھ سکتا ہے لیکن ہاتھ نہیں لگا سکتا۔ بعض لوگ پوچھتے ہیں نا مسئلہ کہ اگر بیوی مر گئی تو شوہر دیکھ سکتا ہے یا نہیں، تو شوہر دیکھ سکتا ہے، ہاں ہاتھ نہیں لگا سکتا، لیکن بیوی ہاتھ بھی لگا سکتی ہے، شوہر کو اگر مر گیا ہے تو دیکھ بھی سکتی ہے۔ بہت سے لوگ یہ مسئلہ بھی پوچھتے ہیں کہ شوہر بیوی کے جنازے کو کندھا دے سکتا ہے، تو بھائی محلے کے غیر دے رہے ہیں تو یہ شوہر نہیں دے سکتا، کیوں نہیں دیکھ سکتا؟ تو اس لیے شوہر اپنی بیوی کے جنازے کو باقاعدہ کندھا دے سکتا ہے، ہاں ہاتھ نہ لگائے، اس کو قبر میں نہیں اتار سکتا۔ تو بیوی اپنے شوہر کو غسل دے سکتی ہے، لیکن شوہر اگر بیوی مر جائے تو شوہر اپنی بیوی کو غسل نہیں دے سکتا۔ بات سمجھ آ رہی ہے یا نہیں؟ شیعہ لوگ کہتے ہیں کہ وہ دے سکتے ہیں، کیوں؟ وہ کہتے ہیں کہ حضرت علی کے بارے میں آتا ہے حضرت فاطمہ کو انہوں نے غسل دیا تھا، تو یاد رکھیں جو یہ بات آتی ہے کہ حضرت فاطمہ کو حضرت علی اور اسماء بنت عمیس رضی اللہ تعالی عنہ نے مل کے غسل دیا تھا، مل سے مراد یہ ہے کہ غسل دینا، پانی ڈالنا، ہاتھ لگانا وہ حضرت اسماء بنت عمیس کر رہی تھیں، لیکن پانی لانا،
پردے کے اندر سے صابن کا دے دینا، پردے کے اندر سے کپڑے کا دے دینا، یہ حضرت علی معاونت کر رہے تھے۔ تو عرب میں اس طرح کے الفاظ استعمال ہوتے ہیں کہ یہ کام دو آدمیوں نے مل کے کیا، تو اس سے یہ مراد نہیں حضرت علی خود پانی ڈال رہے تھے، ہاتھ لگا رہے تھے، وضو کرا رہے تھے حضرت فاطمہ کو، اور جناب ان کے جسم کے اوپر جو ہے وہ صابن مل رہے تھے، ایسی بات نہیں ہے۔ وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی بیوی اسماء بنت عمیس غسل دے رہی تھیں، پانی ڈالنا، وضو کرانا، غسل دلانا، باقی اس غسل میں معاونت، پانی کا لانا، برتن کا لانا، پردے کے اندر سے دے دینا، یہ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرما رہے تھے وہ یوں مسئلہ ہے، ہاتھ لگانے والا مسئلہ نہیں ہے۔ تو وہ یہ کہتے ہیں اسماء بنت عمیس نے، تو چلو وہاں وہ مسئلہ تو تمہیں پتہ چلا کہ جی اسماء بنت عمیس نے، تو وہ جو دوسری بات ہم اکثر کہا کرتے ہیں، تو اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ یہ اسماء بنت عمیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اگر غسل دیا ہے انہوں نے، تو اسماء بنت عمیس تو ابو بکر صدیق کی بیوی تھیں۔ تو مجھے بتائیں، یہ آپس میں لڑائیاں صحابہ کی بتاتے ہیں، ادھر ابو بکر صدیق کی بیوی حضرت فاطمہ کو غسل دے رہی ہیں، اور جنازہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے پڑھایا ہے۔ حضرت علی کو فرمایا بھی بیوی تیری آپ پڑھائیں، لیکن فرمایا نہیں، نبی نے فرمایا ہے کہ جس قوم میں ابو بکر موجود ہو کوئی اور مسلح امامت پر نہیں آئے گا، بیوی میری ہے لیکن جنازہ خلیفہ اول ابو بکر صدیق ہی پڑھائیں گے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو بیوی اپنے شوہر کو غسل دے سکتی ہے، وہ بھی اس صورت میں کہ بہت ضروری ہو، ورنہ عام حالات میں مرد جو ہوتے ہیں، لیکن شوہر اپنے بیوی کو جو ہے وہ غسل نہیں دے سکتا۔ اسی طرح یہ بات یاد رکھیں کہ اگر کہیں بھی پانی نہیں ہے، کسی ایسی ویرانے میں کسی کی میت ہو گئی، تو وہاں میت کو تیمم کرا کر دفن کر سکتے ہیں، لیکن جیسے ہی تیمم کرایا اور ابھی دفنایا نہیں تھا کہ پانی کہیں سے نظر آ گیا یا پانی کہیں سے آ گیا، تو اب میت کو پانی سے غسل دینا ضروری ہوگا۔ لیکن اگر پانی ہے ہی نہیں، ویرانہ اور 1 میل تک کہیں پانی نہیں ہے، تو ایسی صورت کے اندر پھر اسے غسل نہیں، بلکہ اگر تیمم جو ہے اس کو کیا جائے گا، غسل پھر اس کے اوپر ضروری نہیں کیوں پانی نہیں ہے، لیکن تیمم کروا لیا میت کو، اس کے بعد پانی نظر آ گیا تو تیمم ختم، اب غسل دے کر میت کو جو ہے وہ دفنانا پڑے گا۔ شہید کے بارے میں یہ مسئلہ ہے کہ اگر کوئی ایسا شخص جو آلہ قتل سے مارا گیا اور وہ شہید ہوا، اور جس جگہ پر اس پر حملہ ہوا وہیں شہید ہو گیا، تو اب ایسی شہید میت کو نہ کفن کی ضرورت ہے نہ غسل کی ضرورت ہے۔ بس دیکھو نا کتنی پیاری موت ہے کہ کوئی سطر کو بھی ہاتھ نہیں لگاتا، کوئی کپڑے بھی نہیں اتارتا، یہ شہید کا اعزاز ہے۔ عام مرنے والے کو تو سطر کو بھی ہاتھ لگا رہے ہیں، الٹے ہاتھ پر جو ہے وہ دستانے چڑھا کر اور یہ اور وہ، اور کپڑے اس کے اتار رہے ہیں۔ شہید کا یہ اعزاز رکھا ہے کہ ٹھیک ہے عام حالات میں خون ناپاک ہے، لیکن اب یہ شہید کا خون ہے اتنا پاک ہے کہ اس کے جو جنازے میں شریک ہوگا وہ بھی گناہوں سے پاک ہو جائے گا۔ لیکن اس میں اگر ایک شخص یہاں ایک حملہ ہوا اس پر، میدان جنگ میں ہے اور زخمی ہو گیا اور اس کے کافروں نے اسے مار دیا، تو اب لیکن یہ زخمی ہے اور یہاں سے لے کر لے جایا جا رہا ہے کہیں، اور راستے میں شہید ہو گیا اور اپنے جگہ پر موقع پہ شہید نہیں ہوا، تو ایسے شہید کے بارے میں ہے کہ اسے غسل بھی دیا جائے گا اور اسے کفن بھی دیا جائے گا۔ لیکن جو موقع پر ہی شہید ہوا اور اسے وہاں سے ہٹ کے دوسری جگہ لے جانے کا موقع ہی نہیں ملا، تو ایسے شہید کو نہ غسل دیا جائے گا نہ کفن، لیکن ابھی زخمی حالت میں لے جا رہے ہیں اسپتال کی طرف اور رستے میں اس کی شہادت ہو گئی، تو اسے غسل بھی دیا جائے گا اور کفن بھی دیا جائے گا۔ انشاءاللہ العزیز کفن کے مسائل اگلے جمعہ آپ کے سامنے آئیں گے۔